الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین محمد وآل محمد۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیہ مبارکہ کو اس لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کیونکہ یہ ایک بحث شیعہ اور غیر شیعہ کے درمیان موجود ہے منذ قدیم سے، کتب کے اندر اس آیت کی تفسیر میں اور روایات میں، کہ رسول اسلام پہ تو درود بھیجنے کا جو حکم ہے وہ پروردگار نے دیا ہے، تو جب سوال کیا صحابہ کرام نے رسول اسلام سے کہ ہم آپ پہ سلام تو بھیجتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، لیکن درود کیسے بھیجیں؟ درود کا حکم ہے تو آپ ہی طریقہ بیان فرمائیں کہ درود کیسے بھیجیں۔ تو پھر رسول اسلام نے یہ مختلف روایات جو بخاری اور اس کے علاوہ کتب میں موجود ہیں وہ طریقہ بتایا درود بھیجنے کا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب رسول اسلام نے وہ طریقہ بتایا ہے اور آل کو بھی شامل کیا ہے، تو پھر علیہ السلام آل کے اوپر درود کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال یہاں یہ ہے کہ کسی ضعیف روایت میں بھی غور طلب بات یہ ہے علیہ السلام ورحمۃ اللہ، کسی ضعیف ترین روایت میں نہیں ملتا کہ اصحاب کے اوپر درود بھیجا گیا۔ کوئی آپ کی نگاہ میں اگر ہے تو بیان کریں، لیکن یہ ستم ظریفی ہے، زمانے کا یہ ظلم ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی دشمنی اس سے ظاہر ہوتی کہ اہل بیت کو درود سے نکال دیا ہے، فقط رسول اسلام پہ درود بھیجتے ہیں، اور وہ روایت بیان کرے گی کیا یہ درود قبول ہے؟ کیا رسول اسلام راضی ہیں ایسے درود سے؟ اچھا، ایک تو یہ بات۔ دوسری یہ ہے کہ آل کی دشمنی میں درود سے آل کو نکال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اگر یعنی وہ کسی مجبوری میں کسی حالت میں آل پہ درود بھیجتے ہیں تو پھر اصحاب کو شامل کر لیتے ہیں، یعنی اصحاب کو شامل کرتے اس لیے ہیں کہ اصل میں وہ اصحاب کے قائل ہیں، لیکن اگر آل کے بغیر اصحاب پہ بھیجیں گے تو بالکل نفاق سامنے کھل کے آ جائے گا، لہذا یہ ایک ان کی مجبوری۔ اب تھوڑی سی چونکہ بحث درود کے بارے میں ہے اور یہاں انہوں نے کی ہے تو تھوڑا تمہیداً ہم تھوڑا بحث کو موسع کرتے ہیں، اور اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یقیناً آپ لوگوں نے اس سندیہ وغیرہ یا کہیں اور یہ درود کی بحث پڑھی ہو کہ درود سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ من اللہ، صلاۃ من، کیونکہ تین ہستے، ان اللہ خدا بھیجتا ہے، و ملائکتہ فرشتوں سے درود سے کیا مراد ہے، اور مومنوں کی طرف سے جب درود بھیجا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں وہ روایت موجود ہوگی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے درود کا معنی رحمت ہے، اور ملائکہ کی طرف سے درود کا معنی استغفار ہے، اور مومنین کی طرف سے درود کا معنی بعض روایت میں دعا ہے، اور بعض میں ہے ان کی فضیلت کا اقرار۔ درود کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، ایک تو لغوی معنی صلاۃ کا معنی دعا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس آیت میں جب تین ہستیوں کا درود ہے، کیا سب دعا کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ دعا کر رہے ہیں، فرشتے اور مومنین، کیا یہ مراد ہے؟ تو پھر خود معصومین نے وضاحت فرمائی ہے کہ درود، اللہ کا درود سے کیا مراد ہے، ملائکہ کے درود سے کیا مراد ہے، مومنین کے درود سے کیا مراد ہے۔ اچھا، اس میں اگر ہم تفسیر نور الثقلین میں چلے جائیں، اس آیت کے ضمن میں جو درود کے بارے میں روایات وارد ہوئی ہیں تو وہاں ہمیں یہ معنی مل جائے، یہ معنی بھی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا
اور اللہ ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے، ملائکہ اقرار کر رہے ہیں اے مومنو تم بھی محمد و آل محمد کی فضیلت کا اقرار کرو۔ یہ ایک معنی کیا گیا مضمون روایت۔ اچھا، یہ معنی سب مراد لیے جا سکتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے لفظ صلاۃ جو ہے وہ لفظ مشترک ہے، ایک سے زیادہ معنی، جیسے مولا کے کئی معنی، صلاۃ کے بھی کئی معنی۔ تو اب یہاں کون سا معنی مراد ہے یہ خود معصوم بتائیں گے، جو معلم قرآن ہے وہ بتائیں گے۔ یہ مسئلہ تو اس طرح حل ہے، لیکن اس مقام پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہو آپ سوال اٹھایا کریں، پھر یہ ایک چاشنی پیدا ہوگی۔ جی استعمال کرتے ہیں لفظ ہوتا ہے اس کے مطابق معنی استعمال کرتے ہیں، یہ تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، فعل ایک معنی یا ایک سے تین چار معنی لے سکتا ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، ہاں احسن تم، یعنی جیسے اسم مشترک ہوتا ہے، کیا فعل بھی؟ یہ نحو میں بحث موجود ہے، چلو اچھی بات کی آپ نے افادہ کے طور پہ۔ تو فعل کے جیسے آپ نے ضرب مثال دی، کبھی اس کا ایک تو معنی مارنا ہے اور بعض اوقات معنی قاتل کے بھی لیتے ہیں، یعنی اس معنی میں بھی آتا، مشترک فعل میں بھی ہوتا۔ احسن تم، حرف بھی مشترک ہوتا ہے کہ یہ حرف مثلا من جو ہے وہ ابتدا کے لیے بھی آیا ہے مثلا اور معنی کے لیے بھی ہے۔ جی اچھے معنی، اور مغنی اللبیب میں ان کے معنی بیان کیے گئے۔ تو مشترک حرف میں بھی فعل میں بھی احسن تم اور اس میں بھی۔ اب سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دعا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے واضح، کیونکہ رحمت کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اگرچہ یہ خود رحمت للعالمین ہے، لیکن خدا کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ وہ غیر محدود ہے۔ اس وجہ سے جب اللہ درود بھیجتا ہے تو یعنی اور رحمت واسع ہو جاتی ہے رسول اور آل رسول پہ۔ بعض روایات میں ہے کہ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ الف مرہ، کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے خدا اس پہ 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا سے جب کوئی مومن یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر ہے، اللہ تو اپنے حبیب کے اوپر، اپنے نبی کے اوپر درود بھیج، یعنی رحمت بھیج، یعنی دعا کے معنی میں اگر لیں تو اللہ جو ہے اس بندے پہ 1000 مرتبہ نگاہ رحمت کرتا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ درود شریف کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، روایات کو جمع کیا گیا، اس کے بہت سارے فضائل جمع کیے گئے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اگرچہ میرا مقصد اس مقام پہ اس وسعت میں جانا نہیں، ورنہ ممکن ہے ہمیں کئی ہفتے اسی بات میں لگ جائیں، ہم چاہتے ہیں اس بات کو آج سمیٹیں، لیکن اجمالی طور پہ اشارہ وہ یہ ہے کہ 2 سوال یہاں پیدا ہو گئے، آپ لوگ سوچیں میرے ساتھ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ملائکہ جو روایت میں بیان کیا استغفار کرتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو معصوم مسئلہ، تو معصوم کے لیے کیا ملائکہ استغفار کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال، اس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ دوسرا سوال، اور یہ بعض عوام نے بھی اشکالات اٹھائے کہ مومن کے درود کا معنی دعا ہے، اللہ کہہ رہے مومنو تم بھیجو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار تو بھیج، وہ ہمیں کہہ رہے ہم اللہ کو کہہ رہے۔ شیخ نجمی، وہ ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، ایک شخص جو ہے حالات جب اس کے تنگ ہوئے اپنے اولاد کو لے کے وہ کسی جنگل کی طرف گیا اور کہا ہم وہاں جا کام کرتے ہیں، تو لکڑیاں کاٹتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ محنت مزدوری۔ تو وہ فرما بردار اولاد تھی، جو کام والد کہتا وہ مان لیتے فوراً۔ ایک بچپن میں کہانی سنائی جاتی تھی، شاید آپ نے سنی ہو، تو ایک پرندہ، انہوں نے کہانی بنانے کا ایک مقصد ہے، سچی نہ بھی ہو، یعنی ایک مشن نقطے تک وہ لے جانا چاہتے ہیں، ان قصوں میں ایک یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک پرندے نے دیکھا کہ یہ تو سب
آپس میں اتفاق ہے اور والدین کے فرما بردار ہیں اور بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ زحمت نہ کریں، میں آپ کو ایک خزانہ بتاتا ہوں، آپ وہ اٹھائیں اور جا کے آرام سے زندگی گزاریں. وہ ایسے امیر ہو گئے. پڑوسی نے پوچھا کیا کیا آپ لوگ یکدم امیر ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم نے یوں کیا، جنگل میں گئے، اس طرح ایک درندے نے ہمیں خبر دی اور ہمارے ہاتھ میں خزانہ آ گیا. انہوں نے کہا ہم بھی چلتے. وہ فیملی لے کے پہنچ گیا وہاں اسی جگہ. اب والد جو ہے فلاں بیٹے سے کہتا ہے جناب جاؤ میاں لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤ. وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا، وہ دوسرے کو بھیج. دوسرے سے جی میں نہیں، وہ جائے. وہ کہتا میں نہیں، تو جا. ایک دوسرے سے جناب وہی کوئی کام کرنے کے نہیں جائے. اس پرندے نے کہا وہ اور تھے جو خزانہ لے گئے. تو اس میں نقطہ عبرت یہ ہے اگر آپس میں اتفاق ہو، چاہے قوم ہو، چاہے گھر ہو، چاہے جو بھی ایک مدرسہ ہو، جو بھی ہے، کلاس ہو، کمرے کے طلبہ ہوں، اور ایک دوسرے کی بات پہ عمل کرے تو بہت زیادہ رحمت پروردگار اور خیر کے دروازے کھلتے ہیں. یہ مقصد ہے. یہ قصہ کیسے یاد آیا؟ اس نقطے سے اللہ مومنوں سے کہہ رہے کہ تم درود بھیجو، ہم کہتے اللہم صلی علی پروردگار تو بھیج. وہ ہمارے گردن پہ ڈال رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف پلٹا رہے ہیں. تو یہ ایک نیا تیسرا سوال ہو گیا، یہ کیا فلسفہ ہے؟ کیا یہ ایسا تو نہیں کہ ہم درود بھیجنا نہیں چاہتے، یا کوئی اور ایسا سبب، ایسی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تیرا حکم ہمارے سارے آنکھوں پر، لیکن درود تو نے بھیجنا. ٹھیک ہے، یہ 3 سوال ہو گئے. پھر لوٹتے ہیں ان پہلے سوال کی طرف کہ ملائکہ کا استغفار. کہ ملائکہ استغفار جب کہا جاتا ہے تو کیا تبادر ہوتا ہے ذہن میں؟ جی جی ہاں، طلب مغفرت. اچھا تھوڑا باس کو موسع کرتے ہیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. سورہ فتح آج قاری صاحب نہیں نہ آئے، میں نے کل کہا تھا. بیٹھے ہیں معذرت. ٹھیک ہے، اور جب قرآن بندہ تھوڑا یعنی تلاوت کا وقت ہے تو پھر قاری حافظ یاد آتے ہیں. چلو اچھی بات. تو حافظ صاحب بھی الحمدللہ بیٹھے ہیں بقول شیخ کے. تو اب بات کیا ہے ہو رہی ہے؟ سورہ فتح کی پہلی آیت کون تلاوت کرے گا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر. وہاں بھی غفر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی بحث اور وسیع ہو گئی، اشکال اور قوی ہو گیا کہ ملائکہ معصومین کے لیے استغفار کر رہے ہیں. درود شریف میں یہ روایت بتا رہی ہے اور ادھر آیت کہہ رہی ہے. چلو روایت کوئی کہہ سکتا ہے ضعیف ہے جی، جان چھڑا سکتا، لیکن آیت سے کیسے جان چھڑا؟ کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب ہم نے تمہیں فتح عطا کی تاکہ تیرے اگلے پچھلے ذنب جو ہیں ان کو غافر کر دے. ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا، نہ ذنب کا نہ غافر کا. ٹھیک ہے، تو یہ تو اور وہ ہمارے سامنے کئی والے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جی آپ شیعہ کہتے ہیں جی معصومین یہ معصوم ہوتے ہیں، تو یہ تو قرآن کی نص موجود ہے، یہ دیکھیں. تو کیا جواب دیں؟ اشکال اور قوی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا جواب کل تک اس لیے نہیں سوچتے کہ کل تک آپ بھی پریشان رہیں گے اور ممکن ہے شبہات پیدا ہو جائیں. اس سوال کا تھوڑا اور اس کو وسیع کرنے کے لیے دعائیں، یہ دعائیں کو میں اللہم اغفر لی ذنوب التی تو غیر النعم تحت کل اسم تنزل البلاء. ہاں تو یہ باتیں پھر اور ادعیہ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. استغفار بات لمبی ہے، مختصر کہ لغوی معنی پہلے تلاش کیا کریں. غفر کا اور ذنب کا لغوی معنی کیا ہے؟ ذنب کا لغوی معنی ہے گڑھا، جو زمین میں کوئی کھودتا ہے نا گڑھا، اس کو ذنب کہتے ہیں لغت میں. غفر کا معنی ہے اس گڑھے کو پر کر دینا. غفر کا معنی ہے اس گڑھے کو پر کر، یہ لغوی معنی ہے. جب قرآن کو یا روایات کو ہم سمجھتے ہیں تو پہلے ہمیں لغوی معنی لینا چاہیے، نہ کہ علم اخلاق والا معنی یا علم کلام میں یا کسی اور علم میں. بعض اوقات کوئی لفظ جیسے صلاۃ ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا. اب جب کوئی صلاۃ کہتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ نماز، ارکان مخصوص.
یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس معنی کو چھوڑ کے یہ اس معنی میں کثرت استعمال سے یہ تبادر ذہن میں یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح لغوی معنی کا استعمال گناہ میں اور گناہ کی بخشش میں، غفران ذنوب، گناہ کی بخشش، اتنا زیادہ لغوی معنی کا استعمال اس میں ہوا متشرعین کے جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں ان کی نگاہ میں اتنا استعمال ہوا کہ اب جب بھی غفران ذنوب یا استغفر اللہ کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں گناہوں کی بخشش، حالانکہ یہ لغوی معنی نہیں ہے، یہ اس معنی کا ایک مصداق ہے، ایک استعمال ہے، یہ اس غفران ذنوب کا ایک استعمال ہے، گناہوں کی بخشش، ورنہ اس کا لغوی معنی ہے نقص کو پورا کرنا۔ یہ ایک مقدمہ ہو گیا، بہت سارے مسائل کا حل نکل آئے گا، اور جو ہے بہت سارے ایسے سوالات کا جواب آپ کو دینا آسان ہو جائے گا جب کوئی بھی آپ کو کہے گا کہ یہ آپ اس میں ثابت کریں معصومین کی طور قرآن یہ کہہ رہا ہے، یا کسی کے ذہن میں شبہ پیدا ہو کے دیکھے معصومین نے خود استغفار کر رہے ہیں تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے۔ اچھا، اب دوسرا مقدمہ یہ ختم ہو گیا، دوسرا مقدمہ اس مطلب کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ممکن الوجود کل بات تھی معراج کے بارے میں، اس میں بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی، قاب قوسین او ادنا، بعض مراجع نے اس کی یوں تفسیر کی کہ جتنا قرب معنوی ممکن تھا ایک ممکن الوجود کے لیے اس مقام تک پہنچنا، یہ ہے قاب قوسین و ادنا کی تفسیر، یہ ہے معراج کی غرض و غایت و فلسفہ، قرب کی انتہا جتنی ہو سکتی تھی مثلا، تو یہ قاب قوسین کی یوں تفسیر۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ ممکن الوجود رسول اسلام سے لے کر کائنات کا ذرہ ذرہ جو ممکن، اللہ کے علاوہ سب ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود جتنا بھی کمال تک پہنچ جائے، سب سے زیادہ کمال تک رسول اسلام پہنچے، پھر امیر المومنین، پھر جناب زہرا، پھر اس طرح سلسلہ وار جو سلسلہ ہے، یہ ہستیاں جتنی بھی کمال تک پہنچ جائیں، واجب الوجوب ہماری نسبت یہ کامل ہے، ہماری نسبت کیا ہے؟ کامل ہے، واجب الوجود کی نسبت پھر بھی کوئی نہ کوئی ابھی فرق موجود ہے، ابھی مزید قرب، کیونکہ خدا کے قرب کی حدیں نہیں ہے، غیر محدود ہے، تو مزید ابھی قرب ہو سکتا ہے، مزید رحمت سمیٹ سکتے ہیں، یہ دوسرا مقدمہ ہو گیا۔ تو جب اس آیت میں، سورہ فتح کی آیت میں، یہ جب معصوم استغفر اللہ یا کسی غفران ذنب کی بات دعا میں کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے، سورہ فتح میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے نگاہ میں رسول اسلام کی شخصیت میں یہ ایک نقص تھا کہ رات کے وقت ہجرت کر کے چلے گئے، یہ ایک نقص ان کی شخصیت میں کہ شجاع ترین فیملی کے فرد تھے، اور یہ حکمت الہی ہے، شجاعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ نقص ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت ان کی نگاہوں سے یہ نقص بھی ہٹ گیا کہ یہ اللہ نے تو ان کو عظیم مقام عطا کیا، تو یہ فتح مکہ سے غفران ذنب سے مراد کہ جو فتح مکہ سے پہلے ان کے ذہن میں آپ کی شخصیت کے بارے میں نقص تھا وہ بھی پر ہو گیا فتح مکہ سے، اور آئندہ بھی اب ان کے ذہن میں کوئی آپ کی شخصیت کے بارے میں کوئی نقص نہیں رہے گا۔ یہ تو اس آیت کے حوالے سے۔ باقی جب بھی معصوم کو غفران ذنوب کی بات کرتے ہیں اپنے حوالے سے تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، ایک روایت چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے، میرے خیال میں صحیفہ سجادیہ میں کہیں پڑھی تھی کسی شرح میں، کہ امام فرماتے ہیں پروردگار میرے اس گناہ کو بخشنا، گناہ تو میں نے کہا ہے، وہاں ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ اگر کسی نے مجھ سے سوال کیا اور میں اس کا سوال پورا نہ کر سکا، یعنی امام کے پاس مثلا ممکن اس وقت کوئی چیز ہاتھ میں نہ ہو، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن امام اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ نقص ایک قرب حاصل کرنے کا ایک مورد تھا، اور اس مورد کی یعنی اس وقت نہیں حاصل کر سکے تو گویا وہ اس کو اپنے لیے نقص سمجھ رہے ہیں۔ اور مثال، معصوم جب لوگوں سے کلام میں ہوتے ہیں، اگرچہ دینی مسائل بتا رہے ہیں، وہ قرب خدا کے لیے کر رہے ہیں، وہ طاعت خدا میں ہیں، لیکن بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ معصوم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ، بس جو سوالوں کو میں نے جواب دینا تھا دے دیا، میرا خدا کے ساتھ ایک ورد ہے، میں ایک ذکر میں ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں،
یعنی جو جیسے امیر المومنین کی ایک خاص حالت ہوتی تھی حالت نماز میں خدا کے ساتھ تمام توجہ، دنیا مافیا سے غفلت اور خدا کی طرف پوری توجہ، اس حالت سے جب معصوم نکلتے ہیں کسی اور حالت میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا نقص ہو گیا، ہم مزید قرب کی کسی اور منزل پہ اگر ہوتے تو پھر وہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب، جیسے رسول اسلام کے بارے میں ہے کہ 70 مرہ روزانہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں کام، ہم واجب نماز پڑھتے ہیں مثلا، اس کے علاوہ درس ہے، اس کے علاوہ زیارت ہے، کسی کو سلام کیا، کسی نے سلام، اس بڑی ابرز ترین مثال، اگر جو ابتدا کرے گا سلام کی اس کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ ایک روایت ہے 69 70 میں سے 69 اس کو جواب دینے والے کو ایک، دوسری روایت میں 99 اور ایک جواب دینے والا۔ اچھا آج بھی میں کہیں اس ڈائری میں روایت پڑھ رہا تھا تقویم قدس حسینی میں کہ جو پہلے سلام کرتا ہے نا اتواکم للہ، وہ خدا کا زیادہ مطیع ہے۔ اچھا اب جس نے پہلے سلام کیا، ایک مومن کو شوق ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کمائے، قرب خدا کے زیادہ جو ہے مواقع حاصل کرے، اب کسی نے جلدی سے پہلے اس پہ سلام کر اور اس کے دل میں افسوس، کاش میں یہ نیکیاں لے لیتا۔ یہ ایک تنافس، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ معصوم کی روایت یہاں مجھے یاد آ گئی، فرماتے ہیں جنت کے بارے میں پریشان ہو، مضمون کلام موالین محبین کے لیے امام کے یہ مضمون کلام ہے، تمہیں جنت کے درجات میں تنافس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جنت کے لیے پریشان نہ ہو، مضمون کلام الامام، جنت میں درجات کے حصول کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، اس کے لیے تمہیں کام کرنا۔ اچھا یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مثلا ایک مومن ہے، اس کی خواہش تھی کہ میں اول وقت میں نماز شب پڑھوں، جیسے مقدس اردویلی کہ جناب وہ اپنی ابا دے دی، وہ جو ان کے پاس پیسے تھے وہ حمام والے کو اس وقت دے دیے، تیمم سے بھی پڑھ نہیں، میں وضو طہارت سے اور غسل جنابت کے بعد پڑھوں گا۔ یہ مقدس اردویلی کی نماز شب ظاہراً نہیں قضا ہوئی، تو اول وقت میں اگر خدا نہ خواستہ ان کی ہو جاتی ایسی ہستی کی تو ان کو وہ استغفار کرتے۔ یہ معنی تقریب ذہنی کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ معصومین ہستیاں اسی طرح ہیں کہ کچھ ایسے مراحل ہیں کہ قرب خدا کے بہت اعلیٰ ترین مرتبے میں ہوتے ہیں، کچھ ایسے مقام پہ ہوتے ہیں کہ اس میں مثلا دنیا کی طرف بھی کچھ التفات ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی طاعت خدا ہے، اس سے وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ پوری بات کا خلاصہ اب آ جاتے ہیں ملائکہ کے استغفار کی طرف، تو پھر وہی بات کروں گا، کیونکہ یہ ہستیاں معصوم ہستیاں بھی ممکن الوجود ہیں، معصوم ہیں، ہماری نسبت اکمل ترین ہستیاں ہیں، لیکن واجب الوجود اللہ کی طرف جب ان کی نسبت دی جائے پھر بھی مزید ان کے لیے درجات، مزید ان کے لیے بلندیاں، مزید ان کے لیے ورفعنا لک ذکرک، مزید ان کے لیے جو ہے وہ کمالات خدا نے رکھے ہیں اور وہ سلسلہ مستمر ہے۔ اسی لیے ہمیں درود کا حکم دیا گیا، خود خدا درود ان پہ بھیج رہا ہے، ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کے اوپر درود بھیجا جائے، تو جب ملائکہ استغفار ان ہستیوں کے لیے کرتے ہیں تو یہی معنی ہے کہ خدا ان کا اور اپنے جو ہے جو قرب کے اور مزید درجے، مزید مرتبے ان کے لیے کھول دے، یہ ہے ملائکہ کے استغفار کا معنی۔ اب آتے ہیں مومنین کی دعا۔ یہاں ایک جی کوئی سوال یہاں پہ؟ معصومین کا کوئی کام نہیں ہے، وہ رضا الہی خلاف ہوتا نہیں، چاہے دنیا کا کوئی بھی، اس کو ہم نقص کا نام کیسے دیں گے؟ کام کو نقص کا نام نہیں دیا، دنیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں، کام کو نقص، وہ تو میں نے خود آپ خدمت میں عرض کیا کہ کوئی کام بھی طاعت خدا سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ جو مثال میں نے دی ہے، ایک مرتبہ اول وقت میں نماز پڑھنا، سلام میں پہل کرنا، اور اس کو موقع تھا اس بندے نے مثلا عام مومن نے جواب دے دیا سلام میں پہلنے کی، تو ایک موقع اپنے لیے ضائع کر بیٹھا۔ یہ تو ہمارے اعتبار سے ہے، معصوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک مرحلے میں ہے، اس وقت بھی خدا کی طاعت میں ہے، لیکن مکمل توجہ تو نہیں ہے، اس وقت التفات تام تو نہیں ہے۔ اس کی سادہ سی مثال صابر صاحب کہ جب تیر نکالنا چاہا لوگوں نے امیر المومنین کے قدم سے تو آپ کو شدید درد، یعنی آپ اپنے جسم کی طرف ملتفت تھے، لیکن جب رسول السلام نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں تیر نے، یعنی اپنے جسم سے بھی غافل ہو گئے تھے، تو اس مرتبے میں اس میں کوئی فرق نہیں،
یہ اس سے معصوم کر رہے ہیں کہ کاش ہم 24 گھنٹے ایسی حالت میں رہیں. بعض روایت معصوم فرماتے ہیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم تمہیں اپنے دروازے پہ بھی کھڑا نہ ہونے دیں. یعنی اتنا ہم خدا کی طرف متوجہ اور مشغول رہنا چاہتے ہیں, التفات تام چاہتے ہیں. یہ ساتھ میں احسن تو آپ کے سوال سے یہ ساری باتیں پیدا ہو رہی ہیں. یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مضمون الکلام جب امام کو قید کیا گیا تو امام کے یہ جملے ملتے ہیں. فرماتے ہیں الہی کنت ادعو لک ان تفرغنی لعبادتک فقد فعلت فاشکرک علی هذه النعمہ. مضمون کلام علیہ کہ پروردگار میں دعا مانگتا تھا کہ مجھے اپنی عبادت کے لیے بالکل فراغ عطا کر دے. تو نے مجھے یہ جیل میں اس قید خانے میں یہ جو ہے مجھے یہ نعمت عطا کر دی ہے, اس کو نعمت سے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب مجھے دنیا کا اور کوئی کام نہیں, 24 گھنٹے تیری عبادت میں ہوں. اور ملتا ہے روایات میں کہ امام صبح کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھتے تھے اور زوال کے وقت اٹھاتے تھے. یہ امام کی روحانی طاقت, ہم جیسے بندہ تو ممکن ہے 5-4 منٹ میں تھک جائے, امام کی روحانی طاقت ہے جس سے وہ کر رہے تھے. تو یہ بات وہی ہے کہ یہ اس حالت پوری توجہ میں محب اور محبوب کا ایک مکمل ایک دوسرے کی طرف التفات سادہ الفاظ میں, ایک یہ حالت ہے. ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے اسی کی طاعت میں لگا ہوا ہے لیکن مکمل توجہ نہیں, طاعت. یہ مختصر سی بات. اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مومنین کا دعا کرنا کہ پروردگار تو بھیج دو. یہ مومنین کے درود کا معنی ہے دعا. اب یہاں پہ عوام ایک اشکال کرتی ہے جب وہ پی ٹی وی پہ اور شاید باقی جگہ بھی کہیں اذان کے بعد ایک دعا مانگی جاتی ہے, شاید آپ لوگوں نے سنی, آپ مجھے نہیں پتہ مانگے, ہاں کہ ہم دعا کریں کہ پروردگار رسول اسلام کو اس مقام تک پہنچا دیں جس کا وہ حقدار ہیں, اس طرح کی طرح. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی رسول اسلام ان گنہگاروں کی دعا کے محتاج ہیں, یہ دعا مانگ رہے ہیں تو تب پہنچائیں گے مقام محمود تک. تو وہ تو خود خدا نے وعدہ کیا ہے. مضمون الآیہ عسیٰ ان یبعثک اللہ مقاما محمودا, اور وہ مقام محمود کیا ہے؟ چلو بات آ گئی, مقام شفاعت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, ان قریب خدا تجھے وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی. یعنی سادہ الفاظ میں اگر رسول اسلام کی شان کا عظیم ترین اور مختصر ترین اور جامع ترین اگر آپ جملہ یا آیت بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ آیت ہے کہ جس میں خدا نے انتہا کر دی کہ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے اور روز قیامت اللہ رسول کو راضی کرنے میں لگا کہ جب تک اے حبیب تو راضی نہیں ہو جائے گا ہم اس وقت تک جو ہے وہ اس مسئلے کو, اس حساب کتاب کو ختم نہیں کرے. رسول کو اللہ راضی کرے گا. ساری کائنات دنیا میں بھی میں کہتا ہوں انتہائی جو ہے فضیلت رسول اسلام ہے کہ دنیا میں بھی لوگ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کوشش میں ہوں گے کہا اللہ آج راضی ہو جائے. لیکن روز قیامت جو ہے خدا اپنے حبیب کو راضی کرنے میں لگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ عَلَىٰ كُلِّ مقام محمود. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ جو ٹی وی کے اذان کے بعد دعا مانگتے پروردگار کو, لوگ ہنستے ہیں کہ دیکھ رسول کو یہ پہنچا رہے ہیں مقام, تو رسول کو مقام محمود تک پہنچا دے. یعنی یہ لوگ دعا مانگ رہے ہیں تو تب پہنچیں گے. وہ تو اللہ نے پہنچانا ہے اور وہ مقام دیا ہے اور دینا ہے. تو اب جو ہے اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ یہاں بھی وہی اشکال آئے گا, ہم دعا مانگے رسول اسلام کے لیے, ہم ان کی دعا کے محتاج ہیں نہ کہ وہ ہماری دعا کے محتاج. یہ ایک عوام اشکال موجود ہے, اس کا جواب کیا ہوگا تاکہ بات پھر ختم کی جی. آپ قریب ہیں, اچھی کوشش کی ہے. مختصر یہ کہ بعض اوقات جیسے قرآن میں ان احسنتم لانفسکم, اگر تم کوئی نیکی کرو گے تو تم وہ اپنے لیے کر رہے ہو. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اگر نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, کوئی نیک کام کرتا ہے, فی الواقع اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں اسی کو لوٹ رہا ہوتا ہے. کسی کو خمس دے رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, صدقہ دے رہا ہے, سلام کر رہا ہے, اس کے
اس کی زیارت کے لیے قربت لگ گیا، خود اس کو پہلے فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہے ان احسنتم واحسنتم لانفسکم. یہی معنی جو شیخ صاحب جس کا اشارہ کرنا چاہ رہے تھے، یہی معنی درود میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، رسول اسلام کو بھی فائدہ ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے. وہ کیا فائدہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، ہم پروردگار سے کہتے ہیں پروردگار تو درود بھیج، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اسلام کے مقام شفاعت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کے درود بھیجنے کا معنی رحمت کا معنی ہے، اور رسول اسلام کے قرب کا مرتبہ بڑھ گیا، اور رحمت کا مرتبہ بڑھ گیا، اور شفاعت کا مرتبہ بڑھ گیا. جب ہم درود بھیجیں گے تو روز قیامت ہمیں فائدہ یہ ہوگا درود بھیجنے کا کہ رسول اسلام کی شفاعت ہمیں پہلے تو شامل حال ہو جائے گی. اور بعض روایات ملتا ہے کہ ایک بندے کو فرشتے جو ہے گھسیٹ کے جہنم لے جا رہے ہیں. رسول اسلام کا عرش کی بائیں جانب، باقی انبیاء دائیں جانب. یہ کیوں جی؟ کیونکہ ادھر سے جہنمیوں کو لے جایا جا رہا ہے بائیں جانب سے. آپ جناب امت رسول میں سے ایک شخص کو جہنم لے جایا جا رہا ہے تو وہ پکار ہوگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو رسول اسلام فرمائیں گے فرشتوں کیوں لے جا رہے ہیں؟ جی اس کے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہے اور برائیوں کا بھاری. ہم جانا ادھر لاؤ، یہ جو میرے اوپر درود بھیجتا تھا یہ اس کے پلڑے میں رکھو. جو ہی وہ درود کو پلڑے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ بھارا ہو جائے. یعنی اس میں اہمیت، سوال اچھا ہے، اس میں اہمیت درود ہے کہ تم کیوں کیا چیز کر کے لائے ہو، تم نے کیا دنیا میں کام کیا ہے. یہ اس کو فرشتے بتانا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی سبق دنیا میں دے رہے ہیں. پھر وہ نیکیوں، وہ جو درود کی اہمیت ہے کہ اس کی ایک الگ ویلیو ہے. جیسے بعض روایات میں ہے کہ ہر عمل بین القبول والرد الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد. تو یہ درود کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، یہ رد نہیں ہوتا کسی حالت میں. اور سب سے افضل ترین اذکار میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا ذکر روایات میں. اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے درود شریف کا اجر اور ثواب اور مقام ہے. اور بعض روایات میں اگر کسی بندے کو اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے اور کوئی وسیلہ اور ذریعہ اور طریقہ نہ میسر ہو رہا ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرے. اور بہت سے روایات آپ کے ذہن میں تذکر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی دعا اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک پہلے اور آخر میں محمد و آل محمد پر درود نہ ہو. بات سے بات نکل رہی ہے درود کی، تو وہی بات ہے مقام شفاعت کہ مقام شفا ہمیں فائدہ ہماری طرف لوٹے گا. جب ہم رسول اسلام پہ درود بھیجتے ہیں تو ہماری نیکیوں میں اضافہ، مقام شفاعت بڑھے گا تو ہمیں شفاعت زیادہ نصیب ہوگی، اور رسول اسلام کا بھی خدا کی بارگاہ میں اور قرب اور مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ ان کو بھی فائدہ ہے لیکن ہمیں زیادہ فائدہ ہے. یہ ایک بات. اس سوال کا جواب اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں. ہاں یہ اس کے احسن. تو اس سوال کی طرف آپ آتے ہیں جی. ہاں چلو یہ سوال بھی آپ نے اٹھایا. تو درود یعنی بھیجتے ہیں وہ اصل میں ایک اور اساسی شرط ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اسلام کو یہ ایک نتیجہ کس چیز کا لینا تو سب جوانب کو دیکھا جائے. اس میں بہت ساری روایات ہیں کہ اس وقت تک کسی بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ آل محمد کی امامت و ولایت کا اقرار نہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. ہاں ہم ان کو مایوس نہیں کرتے. کچھ روایتیں ہیں کہ جو آل محمد کے محب تھے اور قاصر تھے یعنی ان کو جو ہے وہ مولویوں نے گمراہ رکھا کہ جناب یہ ان کی امامت کا کوئی قائل ہونا ضروری نہیں ہے اور یہ ہے اور فلاں ہے. اور دوسرا کیا ہوا کہ وہ خود بھی تحقیق کسی ایسے ظروف تھے، مثلا ایسے علاقے میں رہتے نہ کتاب نہ کوئی جگہ پہنچ سکے، یعنی کسی اعتبار سے نہیں سمجھ سکے حق کیا ہے. تو وہ لوگ، لیکن ان کے دل میں آل محمد کی محبت تھی. ایسے لوگوں کے لیے میں نے روایت ذرا قطرہ میں پڑھی ہے کہ 8 دروازے ہوں گے جنت کے. یہ تو آپ جانتے ہیں مختلف کتاب موجود ہیں. ان میں سے انبیاء کے لیے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے ظاہر یہ 3 دروازے ہیں. 5 دروازوں میں سے اب یعنی پوری تفصیل میرے ذہن میں نہیں روایت کی، لیکن اجمالاً جو میرے ذہن میں ہے
یعنی ان میں سے ایک دروازہ ان مستضعفین محبان اہل بیت کے لیے ہوگا جو قاصرین ہوں گے، ان کے لیے ہوگا ایک دروازہ، اور شیعان اہل بیت کے لیے 5 دروازے جنت میں جانے۔ یہ بات ہو گئی اس مقام پہ۔ اب وہ سوال یعنی آخری بات انشاءاللہ کل اس کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ اس میں وہ ان کی کتابوں سے وہ روایات ہم لائیں گے کہ جس سے درود بھیجنے کا طریقہ رسول اسلام نے بتایا اور آل محمد کو شامل کیا، اور پھر شامل خود بخاری والے نے نہیں۔ ادھر لکھ رہا ہے روایت کہ دیکھیں رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر صلاۃ بطرا کٹی ہوئی سلوات نہ بھیجو، میری آل پہ بھی بھیجو۔ پوچھا گیا بطرا کیا ہے، کہ میری آل کو بھی شامل کرو، اور وہ خود جب ادھر لکھ رہا ہے رسول اسلام کا نام تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں آل پہ نہیں بھیجو۔ یہ اس کی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، سوء توفیق ہے۔ آخری بات اور وہ یہ ہے اس سوال کا جواب، اللہ ہم سے کہہ رہے درود بھیجو، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے چونکہ کما حق ہو درود، جیسے ان ہستیوں کا مقام ہے اور جیسے درود بھیجا جا سکتا ہے، جیسے رحمت یا فضیلت کا اقرار جس معنی میں درود لیا گیا، مختلف معنی لیے گئے درود کے، جس معنی میں بھی لیا جائے، کما حق ہو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے وہ درود کا حق، ان پہ درود بھیج ہی نہیں سکتے، اس لیے خدا ہم سے ہمیں حکم دیتا ہے، پھر ہم خدا سے یہ گزارش کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں پروردگار ہم تو بھیج نہیں سکتے، ہم قاصر ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم ان کی فضیلت کا اقرار اور مقام کو نہیں سمجھ سکتے، اقرار کرتے ہیں لیکن اس مقام کو نہیں سمجھ سکتے، کما حق کو درود نہیں بھیج سکتے، تو جانتا ہے ان کے مقام کو، تو بھیج سکتا ہے، لہذا ہماری دعا یہ ہے کہ تو ان کے اوپر درود بھیج۔ ہاں یہ ایک اور اچھا سوال، اس کا آخری جواب اور پھر بات تاکہ مزید نہ بڑھ جائے، کل اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے خیال میں جناب داؤد کو وحی کی اللہ رب العزت نے کسی نبی کو کہ میرا کمال شکر ادا کرو، تو جناب ظاہر داؤد علیہ السلام تھے، انہوں نے عرض کیا پروردگار یہ جو میں تیرا شکر ادا کروں گا یہ بھی ایک نعمت ہے، شکر ادا جو مجھے کرنے کی توفیق یہ بھی تیری ایک نعمت ہے، اس نعمت پہ پھر مجھے ایک اور شکر کرنا پڑے گا، اور تیری اتنے نعمتیں ہیں تو میں تو تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، میں عاجز ہوں۔ لہٰذا اللہ نے کہا جب تو یہ اقرار کر لے کہ میں تیرا کمال شکر، تمام شکر، کما حق شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، یہی تمام شکر ہے۔ تو جب انبیاء، بلکہ یہ ایک بحث ہے کہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں تمام حق نہ اللہ کا نہ اہل بیت ادا کر ہی نہیں سکتا، کوشش کے بعد یہ نہ کہ کوشش ہی نہ کرے، اس کے بعد یہی کمال شکر ہوتا ہے، یہی جو ہے عاجزی اور تواضع اور عبودیت اس میں ہوتی ہے، تو اس میں یہی ہے والحمدللہ رب العالمین۔